الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اس مجلس میں جو عناوین سوچے گئے تھے، ایک اہم عنوان مضاربت اور شرکت میں ہونے والی عملی اور عوامی کوتاہیاں۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور ہر آدمی کے پاس تجارت کرنے کا سلیقہ، ہنر، بازار پر نگرانی، نگاہ، یہ ہر انسان کو میسر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں، انسانی معاشرے میں ضرورت پڑتی ہے کسی کو پیسے کی، کسی کو محنت کی۔ شرکت اس معاملے کو کہا جاتا ہے جس میں دونوں پیسے لگاتے ہیں۔ مضاربت اس معاملے کو کہا جاتا ہے جس میں ایک آدمی پیسہ لگاتا ہے، دوسرا آدمی محنت کرتا ہے۔ پہلی بات، اس زمانے کے اندر عام حالات میں تجربہ یہی ہے کہ پارٹنرشپ کرنا نقصان دہ ہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس موضوع کو بتلاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اکثر پارٹنر تو ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہی ہیں۔ قرآن نے آگے استثناء کیا ہے، مگر ایمان والے، عمل والے، تقوی والے، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، قرآن نے خود کہا کہ ایسے بہت کم ہیں۔ جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو پورا اعتماد نہیں ہوتا۔ جس کے پاس کاروبار کیا جا رہا ہے، جس سے کروایا جا رہا ہے، اس کے پاس امانت نہیں ہوتی اور معاملات چلتے ہیں اعتماد اور امانت سے۔ عام حالات میں تو نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کیا ہی جا رہا ہے، کرنے کے لیے کرائے کے مکان، از خود آدمی جتنا کر سکتا ہو وہ کرے، اپنی پونجی کی حفاظت کر لے۔ پھر بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے جو ضابطے بتلائے ہیں اس کی رعایت ہو۔ حلال و حرام سے متعلق لمبی گفتگو سننے کے بعد دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ بازار میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے۔ بازار پھرنے کے بعد دکھتا ہے کہ سطر چھپانے والا لباس ہے بھی یا نہیں ہے۔ رشتے دیکھنے کے وقت آدمی کا یہ تاثر بن جاتا ہے کہ واقعی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنے والے موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، رواج ہمیشہ خواہش کے مطابق ہوتا ہے، رواج ہمیشہ نفسانیت کے مطابق ہوتا ہے، اور شریعت رواج اور نفسانیت کے خلاف آتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ یہ ہر زمانے میں ہے۔ شریعت حلال پابندی پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، بڑی تعداد نہیں ہوتی ہے۔ حلال دروازے کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ حلال دروازے کھلنے میں اسی لیے دیری ہو رہی ہے کہ ہماری نگاہ حرام سے نہیں ہٹی ہے۔ اور ایک بہت بنیادی بات یہ ہے کہ ہر ملک اور عالم کی تجارت تاجروں کے تابع ہوتی ہے اور تاجر عوام کے تابع ہوتے ہیں۔
عوام جو چاہتی ہے تاجر وہ بیچتے ہیں، تاجر جو چاہتے ہیں سیاستدان وہی قانون بناتے ہیں۔ تو سیاستدان تاجر کے تابع اور تاجر عوام کے تابع۔ ہم جس حلال کو چلانا چاہتے ہیں، جتنی بیداری عوام میں پیدا کی جائے گی اتنا ہی تجارت اور سیاست کو بدلا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ والے سے پوچھا گیا آپ نے شراب کی دکانیں کیوں کھولی ہے؟ اگر نماز پڑھنے کے لیے لوگ آنا چاہتے ہیں تو ہم مصلی بنا دیں گے، پینے کے لیے آنا چاہتے ہیں ہم پینے کا انتظام کر دیں گے۔ ہمیں ایئرپورٹ چلانا مقصود ہے، ہمیں اپنا کاروبار چمکانا مقصود ہے۔ دکان والے کے پاس ستر چھپانے کا لباس خریدنے کے لیے لوگ آتے ہیں، 10 گاہک آ جائے 15 گاہک آ جائے تو اسے اسی قسم کا کپڑا لا کر رکھنے میں سہولت ہوتی ہے۔ اسکول میں آ کر 50-60 پیرنٹس کہہ دیں کہ 5th کے بعد کو ایجوکیشن ختم کر دیجئے، ہمیں کو ایجوکیشن فری والا اسکول کھول کر دیجئے، ہم 10 روپے کے بجائے 20 روپے 100 روپے کے بجائے 1000 روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسکول بدل جائیں گے، بازار بدل جائیں گے، بینک بدل جائیں گے، ہم ماحول پر راضی ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اپنا گھوڑا ایک شخص کو نگرانی کے لیے دیا، باہر آنے تک دیکھا تو وہ ان کے گھوڑے کی لگام چوری کر کے بازار میں بیچ رہا تھا۔ حضرت علی کے گھوڑے کی لگام بازار میں بیچ رہا ہے۔ حضرت نے جا کر کہا کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا 2 درہم میں بیچوں گا۔ سب کچھ جانتے ہوئے اس کو 2 درہم دیے اور اپنے لگام اس سے خرید لی۔ اپنے قریبی ساتھیوں سے فرمایا کہ میں نے اسے 2 درہم بطور ہدیے کے دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے کہ اس نے میری سواری کی نگرانی کی۔ 2 درہم میں نے دینے کا ارادہ کر لیا تھا کیونکہ اس نے میری سواری کی نگرانی کی، لیکن میں کیا کروں، اس نے مقدر کے 2 ہی لیے، حرام راستے سے لیے۔ تو حقیقت یہی ہے، مقدر کا ہی ملتا ہے، بے نمازی پن سے کیوں لینا چاہتے ہو؟ مقدر کا ہی ملتا ہے، حرام کی ترویج سے کیوں لینا چاہتے ہو؟ مقدر کا ہی ملتا ہے، قطع رحمی اولاد کی آوارگی کے ساتھ کیوں لینا چاہتے ہو؟ پارٹنرشپ کے لیے آنے والے حقیقت میں ملتے ہی نہیں ہیں، سود خور ملتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی انویسٹر سے پوچھیں کہ کیا آپ نقصان میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسا اگریمنٹ لکھ لیتے ہیں، کیا آپ نقصان میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں؟ 95%، 98% اسی قسم کے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ بہر صورت ماہانہ نفع ملتا رہے، چاہے جتنے پیسے جمع کیے تھے اس سے ڈبل وصول ہو جائے۔ تو پارٹنروں کا وجود نہیں ہے، سود خوروں کا وجود ہے۔ پارٹنرشپ اپنے آپ پر غلامی مسلط کر لینا ہے انویسٹرز کی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں انا ثالث الشریکین ما لم یخن احدہما صاحبا، ما لم یخن احدہما صاحبا، میں 2 پارٹنروں میں تیسرا ہوتا ہوں جب تک کہ ایک ساتھی دوسرے سے خیانت نہ کرے، اور جب ایک پارٹنر دوسرے سے خیانت کر لیتا ہے تو پھر میں درمیان سے ہٹ جاتا ہوں، اور جب اللہ کے درمیان سے ہٹنے کے بعد کون سی مدد کی ہمیں توقع ہے؟ ہرگز شریعت میں اجازت نہیں ہے
کہ نفع کی پرٹیکولرلی متعین مقدار طے کی جائے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کے پاس 1,00,000 روپے لگاتا ہوں، آپ مجھے 3,000 روپے دیجئے ماہانہ، 4,000 دیجئے، متعین نفع کی مقدار، اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت کا سارا نظام انویسٹر کے لیے بھی بھلائی کا ہے، اور جس کے پاس انویسٹ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی نفع کا ہے، بادشاہ کے لیے بھی راحت کا ہے، عوام کے لیے بھی راحت کا ہے، کیونکہ یہ شریعت انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی جو شریعت اور جو قانون ہوتا ہے، یہودی بنائے گا تو دوسری قوموں سے ظلم کرے گا، گورا بنائے گا تو کالوں پر زیادتی کرے گا، برہمن بنائے گا تو شودروں پر زیادتی کرے گا۔ تو جو قانون انسان بناتے ہیں اس میں پوری انسانیت پر رحمت اور شفقت کا تصور نہیں ہوتا ہے، انصاف کا تصور نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں کا علم کمزور ہے، انسان جلباز ہے، انسان بخیل ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے جو قانون بنایا اس میں ساری انسانیت کی مصلحت کی رعایت ہوتی ہے۔ تو نفع کا فیصد طے کیا جا سکتا ہے، نفع کی مقدار طے نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو بھی نفع آئے گا 2% میں آپ کو دوں گا، 3% میں آپ کو دوں گا۔ نفع کا فیصد لکھنے کی عادت تجارت کے اصول میں قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے بہت بڑی آیت میں حکم دیا ہے لکھنے کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، لکھنے کی عادت، پیپر ورک کرنے کی عادت کا نہ ہونا 85 الجھنوں میں ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ پیپر ورک کے عادی نہیں ہو رہے ہیں۔ پرانی بوڑھیاں کہا کرتی تھی 1000 بکا ایک لکھا، 1000 بکا ایک لکھا۔ آدمی کسی کے پاس انویسٹ کر رہا ہے، پیپر ورک کرے، نفع کا فیصد طے کرے، کتنے وقت کے لیے پارٹنرشپ کی جا رہی ہے طے کرے، 2 گواہوں کو طے کرے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشفقانہ ہدایت ہے، دوسری احادیث کے اندر علماء نے بعض اس حدیث پر مستقل کتاب لکھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی زمین بیچے تو زمین میں انویسٹ کرے، غیر منقولہ جائیداد، تاکہ آدمی کا پیسہ محفوظ رہے، لیکوڈ ہاتھ میں آ جاتا ہے، کیش اور نقدی آ جاتی ہے تو بالعموم آدمی اپنے سرمایہ کو بچا نہیں پاتا ہے۔ جو محنت کرنے والا ہے وہ اپنے نفع کا تناسب زیادہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں محنت نہیں کروں گا اور میرے نفع کا تناسب زیادہ ہو۔ اس کی اجازت ہرگز فقہ اسلامی میں نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا سرمایہ زیادہ ہے، سرمایہ کم ہے لیکن نفع زیادہ ہے، سرمایہ کیپٹل جو انویسٹ کیا ہے وہ تو تھوڑا ہے، لیکن نفع کا فیصد وہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے اور دونوں اس کے اوپر راضی ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ تجربہ یہی ہے کہ کم سے کم پارٹنرشپ کی مدت ہونی چاہیے۔ ہم اس زمین میں ڈیلنگ کے لیے پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ہم فلانے کاروبار کے لیے 6 مہینے کا پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ کم سے کم مدت کے لیے اگر پارٹنرشپ ہوتی ہے تو الجھنوں کے پیش آنے کی صورت میں اس کی تلافی کا کرنا بہت آسان ہوا کرتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے چینل مارکیٹنگ کا، ملٹی لیول مارکیٹنگ کا، اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہوتا جا رہا ہے۔ ہر ہفتے 10 دن میں اس قسم کا سوال پوچھا جاتا ہے، ہر چند مہینوں میں اس قسم کی کمپنیاں پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں، جس میں آپ کو ہتھیلی میں جنت بتائی جائے گی،
جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ممبر بن جائیے اور 2 ممبر بنا دیجئے، وہ 2 آدمی جا کر اور 2 ممبر بنائیں گے، وہ 2 آدمی جا کر اور 2-4 ممبر بنائیں گے، آپ A کا چینل بھی آگے بڑھائیے، B کا چینل بھی آگے بڑھائیے، کچھ دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کار کے مالک بن چکے ہیں، کچھ مہینوں کی محنت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماہانہ آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں، فلانے صاحب کو آ رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ای اسٹور انڈیا کا معاملہ 1000 سمجھایا جائے، لوگ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کا ہی دماغ چل چکا ہے، اصل یہ پوری بات سننا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے 20-22 سال پہلے، اس وقت ایم وے کمپنی کے چرچے، کالج کے طلبہ پڑھائی چھوڑ کر اس میں متوجہ ہو جاتے ہیں، مدارس کے طلبہ، دعوت و تبلیغ کی مسجدوں اور جماعتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ای اسٹور انڈیا اور اس سے پہلے ایم وے کمپنیاں، ویسٹیج کمپنی نے کودار کے علاقے میں، نلگونڈا کے علاقے میں، ای اسٹور انڈیا نے ورنگل کے علاقے میں، کھمم کے علاقے میں لاکھوں روپے کا انویسٹمنٹ کر دیا گیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا کانسیپٹ ہرگز دنیا کے معیشت کے نظام میں بھی قبول نہیں کیا گیا ہے۔ جاپان، امریکہ، کئی ایسے ممالک کے جہاں پر کسی قدر عوام الناس کے ساتھ ہمدردی ہے اور پبلک بینیفٹس کا، عوامی مفادات کا کچھ لحاظ کیا جاتا ہے، انہوں نے اس قسم کے کانسیپٹ پر پابندی لگا کر رکھی ہے۔ حلال و حرام کا ایک ہی پیمانہ ہے، انسانوں کی عقل نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اگر اللہ کے قانون میں حلال ہے تو حلال ہے، اگر اللہ کی شریعت اور قانون میں حرام ہے تو حرام ہے۔ تجارت کرنے اور نفع کمانے کے 4 ہی جائز طریقے ہیں، خریدنا اور بیچنا ہے، کرائے پر لینا اور دینا ہے، پیسہ لگانا اور دوسرے آدمی کا محنت کرنا یا دونوں کا پیسہ لگانا، بے، اجارہ، شرکت، مضاربت، یہ 4 باب ہیں، 4 طریقے ہیں حلال تجارت کے۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ میں ان 4 طریقوں میں سے کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا ہے۔ ہر آنے والے سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ اس چینل مارکیٹنگ کے انویسٹر ہیں؟ کیا آپ اس کے شریک ہیں؟ کیا آپ اس کے شیئر ہولڈر ہیں؟ کیا آپ اس کے امپلائی اور اجیر ہیں؟ کیا آپ کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہو؟ یہ کون سی شکل ہے نفع دینے کی؟ یہ کاروبار کا کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلی خرابی اس کے اندر صفقتن فی صفقتن، علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ سامان کے خریدنے کے ساتھ پابند بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو آگے مارکیٹنگ کرنا ہے۔ چینل مارکیٹنگ میں سامان خریدنا مقصود ہی نہیں ہوتا ہے، چینل بڑھانا ہی مقصود ہوتا ہے، چینل میں لانا ہی مقصود ہوتا ہے۔ اسی لیے کوئی آزاد آدمی چینل میں آئے بغیر ایسی کمپنیوں کا سامان خرید بھی نہیں سکتا ہے، اسے کمیشن ایجنٹ بھی نہیں کہا جا سکتا، اسے ملازم بھی نہیں کہا جا سکتا، ملازم ہوتا تو باقاعدہ تنخواہ ہوتی ہے۔ غرر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ اکیڈمیوں نے کام کیا ہے، انٹرنیشنل اکیڈمیوں نے اس پر کام کیا ہے، فقہ اکیڈمی نے اس پر کام کیا ہے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کی مختلف شکلوں کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ غرر ہے اس کے اندر کہ آگے کام ہوگا یا نہیں ہوگا، آگے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دنیا کے معاملے کو آخرت پر قیاس کروایا جاتا ہے، جیسے آخرت میں آپ نماز کی دعوت دے دیں گے، 50واں آدمی بھی جو جا کر دعوت دے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے ملٹی لیول مارکیٹنگ میں آپ کے بعد 50واں آدمی بھی کسی کو جوڑے گا تو آپ کو پیسے آتے رہیں گے۔ آخرت یاد آ جاتی ہے، آخرت یاد دلائی جاتی ہے، آخرت پر دنیوی معاملات کو قیاس کیا جاتا ہے۔
بے بھی ہے، شرط بھی ہے، ممبر بھی بننا ہے، ممبر بنانا بھی ہے. اس کو بونس نہیں کہا جا سکتا. جب فقہی کوئی توجیہ نہیں ہو پاتی ہے، حلال کوئی عنوان نہیں مل پاتا ہے، تو ملٹی لیول مارکیٹنگ کرنے والے لوگ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ بونس ہے سب جو دیا جاتا ہے، انعام ہے جو دیا جاتا ہے. کیا انعام کے لیے اتنی کوشش ہوتی ہے؟ کیا اتنی محنت آپ اپنے کاروبار کے لیے نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. عرب علماء نے اس پر کافی کام کیا ہے. اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. آپ فلانی ویب سائٹ پر جائیے، فلانے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور 2 لوگوں کو جوڑ دیجئے. فلانا سامان خریدیے اور 2 لوگوں کو جوڑ دیجئے. فلانے انسٹیٹیوٹ سے جڑ جائیے اور 2 طلبہ کو جوڑ دیجئے. مختلف قسم کی شکلیں آئے دن آتی رہتی ہیں. تعجب اس پر یہ ہوتا ہے، مفتی صاحب نے آپ کو، سلمان صاحب نے سنایا ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر معاشی بحران ہے، پوری دنیا کے اندر فائنینشیل کرائسس ہے، اس کے باوجود اس طریقے سے نفع دینے کا ہتھیلی میں جنت دکھانے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. بہت آگاہ رہنا چاہیے، شکار نہیں بننا چاہیے. دھوکہ دینا ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، دھوکہ کھانا عقل کی کمزوری کی علامت ہے. تیسرا عنوان جو مختصر ہے، رہن اور قرض کی مروجہ ناجائز شکلیں. اسلام میں قرض دینا صرف انسانیت کی بنیاد پر ہے، صرف آخرت کے اجر کے لیے ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا، الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18. صدقے کا ثواب 1 روپیہ صدقہ دینا 10 کے برابر ہے، اور قرض 1 روپیہ دینا 18 روپیے کے برابر ہے. قرض دینا صرف انسانیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، کسی نفع کو حاصل کرنے کے لیے نہیں. لینے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ اضافے کے ساتھ پیش کریں، لیکن دینے والے کے لیے اس کا تذکرہ کرنا، ذہناً معہود رکھنا بھی جائز نہیں ہے کہ میں 100 روپے آپ کو قرض دوں گا، آپ 100 روپے کے بدلے میں 105 روپے دیں گے. حضرت الاستاذ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرض دینے والے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ لینے والے سود کے دباؤ کے بغیر وقت پر ادا کرنے والے باقی نہیں رہے، اور قرض لینے والے خواہشات کے لیے لینے والے زیادہ ہیں، رسومات کے لیے لینے والے زیادہ ہیں، ضروریات کے لیے لینے والے کم ہیں. یہ 2 وجوہات ہے. اور حضرت اپنے دھوبی کا واقعہ سناتے تھے. وہ مجھ سے جب پیسے مانگتا اسے دے دیتا، اور لی گئی تاریخ سے پہلے لا کر ادا کر دیتا. باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے نے پیسے بطور قرض کے لیے بھول گیا، کام میں کوتاہی بھی کرنے لگا. میں نے کہا آئندہ میں تجھے نہیں دوں گا. سود ادا کرنے والوں نے ہی بینکنگ کے نظام کو ترقی دی ہے، وقت پر ادا نہیں کرنے والوں نے ہی سود کے لین دین کا کمینہ پن چلایا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ان بنیادوں پر اٹھایا کہ ضرورت کے لیے ہی قرض لے، ادائیگی کے انتظام کے ساتھ لے. آپ نے لوہے کی زرہ رہن رکھ کر آپ نے قرض لیا یہودی سے. ماں مزور نعماری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے، یہودی سے لیا تاکہ اسلام کا تعارف ہو جائے، مسلمان سے نہیں لیا تاکہ اسلام اس تک پہنچانے کا بدلہ نہ ہو جائے، لیکن ادائیگی کے پورے انتظام کے ساتھ. ہمارے علاقے میں اور ہمارے ایشیا کے علاقے میں رواج ہے رہن پر گھروں کے رکھنے کا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے
کہ جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ قرض ہی ہے، اور جتنا ایڈوانس بڑھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے کرایہ کم کر دیا، یہ قرض ہی ہے، قرض ہی پر وہ رقم بطور سود کے لی جا رہی ہے جو کرایہ ختم کرنے یا کرایہ کم کرنے کا معاملہ کیا جاتا ہے، کہ میں آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا، آپ کے مکان میں رہوں گا، اور جو اس کا کرایہ 5,000 ہے میں آپ کو ادا نہیں کروں گا، گویا میں اپنے دیے ہوئے 5 لاکھ پر 5,000 کا سود وصول کرنا چاہتا ہوں۔ ایسی شکلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو کامیاب فرمائے اور ہم سب کے لیے علم و عمل میں ترقی کا ذریعہ فرمائے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصف